کہ آتے ہوئے اذان ہوئی اور جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل سے وقت میں ہم آئے اور چلے بھی گئے۔ یہ بات تو ہے کہ بڑے بڑے پلازوں والے بڑے بڑے امیر فقیر بھی، ایک گداگار فقیر جو اللہ کی دنیا کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ کی نظر میں وہ فقیر ہے بھائی، وہ اس بادشاہ سے بڑے بڑے بادشاہ بھی ہمارے پاس دفن ہوتے ہیں کہ یہ سب نے ادھر ہی آنا ہے، کوئی بادشاہ ہے کوئی فقیر ہے، سب نے ادھر ہی اسی مٹی میں مٹی ہو جلنا ہے جی، اسی مٹی میں ہم مٹی ہو جلنا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ بادشاہ اور بڑے بڑے محلوں والے یہ بھی ہمارے پاس ادھر ہی آئیں گے، ہم بھی ادھر ہی ہوں گے اسی مٹی میں۔ ایک آدمی ایک بات سوچ لے کہ یار میں کس چیز کا بنا ہوں اور کس چیز میں جا رہا ہوں، بس یہی اللہ نے یہی نظام بنایا ہے۔ ابھی جو آپ مولانا طارق جمیل والی ایک بات کہہ رہے تھے وہ بھی بتائیے گا۔ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بات مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری ہے، تو ہم کفن بھی کئی لوارس کا ہم کفن بھی بناتے ہیں تو اس میں جیب میں نہیں ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کی کفن میں جیب نہیں ہوتا ہے، تو قبر ہم کھدائی کرتے ہیں تو اس کی قبر میں بھی الماری نہیں ہوتی ہے۔ ہم اپنے ساتھیوں کو بھی بولتے ہیں یہ دیکھو کتنے مال دولت دنیا والا تھا، اس کی قبر میں الماری کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی جس طرح ہم لاوارث جا رہے ہیں یہ بھی اسی طرح جا رہے ہیں۔ جی میرے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں تو ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا آپ بتائیں، یہ یہاں قبرستان میں ہزاروں قبریں یہاں بنی ہوئی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھ کے آپ کو نہیں افسوس ہوتا؟ افسوس تو ہوتا ہے لیکن ساتھ میں نہ سوچ بھی آتی ہے، کیونکہ آج سے پہلے یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے۔ جب خالق کل کائنات نے جب دنیا تخلیق کی تھی تو اس پہ مالک نے پہرا لگا دیا تھا۔ پہرا کیا لگا دیا تھا؟ واضح لفظوں میں بتا دیا تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر چیز جاندار کو، ہر بشر کو، چاہے جن ہے چاہے انسان ہے، 18,000 مالک کی مخلوقات ہے اس دنیا پہ جو ہم نے ابھی تک دیکھی بھی نہیں ہے۔ ایسی مخلوقات ہے جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں، لیکن اس اللہ رب العزت نے اس چیز کو تخلیق کر دیا اور سب 18,000 مخلوقات میں سے نائب مالک نے بنا دیا انسان کو اور اسے درجات دے دیے بلندی کے۔ اللہ نے دیے، کسی نے نہیں دیے، کیونکہ اللہ حقیقی بادشاہ تھا، حقیقی مالک اللہ تھا۔ اس نے جب ان کو نائب دے دی، اس کو سربراہی دے دی، پھر اس کو دنیا میں بنایا، بھیجا، سب کچھ کیا، اور یہ سب کچھ جونسن ہے ایک محبت تھی اس مالک کی انسان کے ساتھ۔ اچھا جی یہاں مالدار بھی آتے ہیں، یہاں غریب بھی آتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا جی، چاہے وہ مالدار ہے چاہے وہ غریب ہے، اس کی دیکھیں مالک نے رزق روزی دانہ پانی لکھا ہوا ہے، وہ حلال کما کے اپنا رزق کما کے گزر بسر کرتا ہے۔ اور یہ جو دولت ہے نا، آپ نے بات کی ہے کہ دولت کی مالدار لوگوں کی، دیکھیں جیسے انسان کو اچھی بیوی مل جانا ایک اللہ کی نعمت ہے، اچھی اولاد مل جانا، صالح اولاد مل جانا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اور کھلی دولت، زیادہ دولت مل جانا، مال غنیمت جسے کہتے ہیں، یہ مل جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کا بھی دیکھیں واحد ہم مخلوق ایسی اللہ نے ہمیں افضل بھی کر دیا ہے اور اللہ نے ہمیں چھوٹ بھی دے دی ہے، اور وقت صرف کتنا سا دیا ہے وہ علامہ اقبال نے بڑی مختصر سی بات میں بہت بڑے اس کے معنی بتا گئے ہیں اگر سمجھدار ہے، کیونکہ سمجھداروں کے لیے اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں عزت کی ہے، ان کو فل سمجھدار لوگوں کو، کہ جنہوں نے میری نشانیاں دیکھی اور مجھ پر ایمان لے آئے اور سمجھدار لوگ تھے وہ، ان کی اللہ نے عزت کی ہے اور ان کو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی عزت کریں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے سر دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سارا نظام پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا۔ آج سے پہلے یہ دیکھیں یہ ہم سے چلے گئے ہیں، ہمیں زندہ نظر آ رہا ہے کہ یہ قبرستان ہے، اس میں دنیا چلی گئی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ایک طرف سے یہ جا بھی رہے ہیں اور دوسری طرف سے آ بھی رہے ہیں۔ لیکن پہلے اتنی نبوت چلی گئی ہے، اتنی جونسن نام نبی پیغمبر رسول دنیا فانی میں آ کے چلے گئے، ان کی امتیں آ کے چلی گئی، لیکن کسی نبی رسول پہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ تمہارے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن ہمیں اپنے آپ پہ یہ فخر محسوس کرنا چاہیے، یہ خوشی محسوس کرنی چاہیے، اور اتنی کہ انتہائی خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ ہم مالک نے ہمیں اس نبی کی امت میں سے بھیجا ہے جسے آخر الزمان کہا گیا ہے، کہ آخر الزمان یعنی کہ آج کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ رسول ہے وہ اللہ کا لیکن مہر سب نبیوں پر۔
इनके बाद कोई नबी नहीं आना, इनके बाद कोई रसूल नहीं आना। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने तौरात, इंजील, ज़बूर तीनों को इकट्ठा करके उनका जो सा ना टोटल निचोड़ रिजल्ट जो सा ना कुरान मजीद में डाल दिया और बता दिया है कि तुम पे अब कुरान मजीद की पैरवी करना बहुत ज़रूरी और बहुत लाजिम है। इस पे अगर तुम अमल करोगे तो तुम ईमान वालों में से हो जाओगे, और जो ईमान वाला है तो उसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने, आप कुरान मजीद पढ़ के देखें, उसमें अल्लाह तबारक ताला ने वादे फरमाए हुए हैं। और अल्लाह से बेहतर कौन वादा पूरा करने वाला है? वो बहुत ज़बरदस्त वादे पूरे करता है। उसने ऐसे वादे किए इंसान के लिए कि इंसान खुश हो जाता है वो पढ़ के, वो वाक़यात पढ़ के। लेकिन अभी उस पर अमल भी तो होना चाहिए ना। अमल करेंगे तो वो आपको वादा पूरा होगा। लेकिन दूसरी तरफ से अल्लाह ने देखें नबी को फरमाया आप जाकर दुनिया में 2 चीज़ें सुना दें, क्योंकि ये आर्जी दुनिया है, इसमें जाकर सिर्फ 2 चीज़ें आप लोगों को बता दें। वो 2 चीज़ें कौन सी उन्होंने बताया अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब से, कि एक जाके अपनी उम्मत को डर सुना दो, डर, और दूसरा इनको खुशखबरियाँ सुना दो, बस, कि तुम्हारा ज़िम्मा यही है, इससे आगे तुम्हारा ज़िम्मा नहीं है। चाहे ये लोग क्यों, अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कुरान में खुले लफ्ज़ों में कि मैंने इनके दिलों पे मोहर लगा दी है, अगर आप चाहें भी तो ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। आखिर में बात यही आती है कि ये देखें, ये कब्रिस्तान है पूरा, कैसे लाखों मन मिट्टी तले ये सो गए हैं, लाखों मन मिट्टी तले। ये देखें जिधर निगाह मारेंगे और आपको ये कब्रिस्तान में यही नज़र आएगा कि सब मदफन हो गए हैं, सब दुनिया फानी में आए। देखने वालों को क्या देखने वालों को ये देख लें कि ये सब दफन हो ये दुनिया दफन हो चुकी है, और आपने भी यहीं आना है। और आप देखें, आपके पास ये ना सोचें कि मैं 50 साल का हूँ, मैं 70 साल का हूँ, मैं 90 साल को, मैंने 200 साल गुजार दिए हैं, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरी उतनी उम्र हो गई है। भाई मेरे ये एक इम्तिहान की जगह है। ये देखें आपकी 200 साल अगर उम्र भी है ना, अल्लामा साहब ने क्या खूब इरशाद फरमाया। अल्लामा साहब कहते हैं कि आते हुए अज़ां हुई और जाते हुए नमाज, इतने कलील से वक्त में हम आए और चले भी गए। यानी कि देखें उन्होंने निचोड़ निकाल दिया 4 लफ्ज़ों में दुनिया का और अपनी पूरी 50-70 साल की ज़िंदगी का निचोड़ निकाल के बता दिया कि आते हुए एक नमाज का बस टाइम है आपके पास, और उस नमाज में आप हर नमाज को इस तरह अदा करें कि जैसे वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। क्योंकि अपनी मौत के टाइम का किसी को पता नहीं, अच्छे अट्टे कट्टे हरे भरे वो दुनिया फ़ानी से चल पड़ते हैं, और जो 10-10 साल से बिस्तर पे वो अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, ख़ुद अपने अल्फाज अपने मुंह से दोहरा के, यार रब ताला हमें अपनी पनाह में ले ले, हमें मौत दे दे, हमें अज़ियत से छुटकारा दे दे। लेकिन यही मामलात हैं, देखने वालों और सुनने वालों से मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगा, माय नेम इज़ इमरान अहमद और ख्याली दिलबर साहब। लेकिन अभी कहने का मकसद ये है कि हमने अपना नाम इसीलिए डाला ये कि जो सा ना सच है ना सच, इसको तस्लीम करना और इसको मानना एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात उसके ऊपर ये रख दिया मालिक ने कि तुम अमल करो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे शख्स के साथ जिसने अपनी सारी ज़िंदगी कब्रिस्तान में गुजार दी। ये रहते भी यहाँ हैं और यहाँ कब्र कुशाई का काम करते हैं। तो मैं इनसे बात करता हूँ, इनसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अरे जी, अच्छा ये बताएं, कितने साल से आप ये कब्र कुशाई कब्र खोदने का काम कर रहे हैं? तकरीबन 15-20 साल से ऊपर हो गए। 15-20 साल से ऊपर हो गए। कितनी कब्रें खो चुके हैं अभी तक? हज़ारों से हिसाब से ऊपर, हज़ारों के हिसाब से ऊपर, हज़ारों के हिसाब से आप कब्रें खो चुके हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इतनी ज़्यादा हज़ारों के हिसाब से कब्रें खो चुके हैं, कभी ऐसा हो कि आप कब्र खोदते आपको खुद नहीं डर लगता? नहीं, वो हमारे जैसे इंसान हैं, वो हमसे भी बेहतर होंगे। एक दफ़ा का वाक़या है कि मेरे साथ एक फ़ौजी जवान था, तकरीबन 10 साल पहले, रोड के साथ पोल्ट्री भी उधर भाई गंद बड़ा होता है, तो हम खुदाई कर रहे थे, तो नीचे साफ़ जगह, बिल्कुल साफ़, तो हम तकरीबन 4 फुट गहराई में गए हैं, तो साफ़ जगह, नीचे मिट्टी से खुशबू आ रही थी, ऊपर उठ के खड़ा होता हो तो गंदगी, पोल्ट्रियों की टट्टी गंदगी की बदबू आ रही थी। ये वाक़या देखे, वाक़या कुछ भी। अच्छा, आपने ये मतलब आपका कहना है कि जब आप बाहर होते थे तो बदबू आ रही थी, उठ के खड़ा होता था। तो लेकिन जब आप मिट्टी के अंदर जाते थे, वो जो खुदाई कर रहे थे, और अंदर मिट्टी से खुशबू आ रही थी। वो किसी नेक वली की कब्र होगी पहले, लेकिन वहाँ से कोई हड्डियाँ वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं निकला, लेकिन मिट्टी से खुशबू आ रही थी। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आप कब्र खोदते वक्त कोई ऐसा वाक़या जिससे आप खौफज़दा हुए? कोई भी नहीं। खौफज़दा नहीं होते आप? नहीं।
لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کو 12 بجے قبرستان میں جن آ جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کا اور ہمارے نبی پاک کا فرمان یہ ہے کہ بھائی جس ٹائم رات کو انسان چلتے ہوئے، پہلے زمانے میں بھی لوگ چلتے تھے، میں بھی سادہ ان پڑھ آدمی ہوں، تو رات آ جائے تو وہ آدمی قبرستان میں ٹھہرے، ادھر ہر چیز کو اللہ پائندان کا ادھر اس کو حفاظت ملتی ہے، باقی کچھ بھی نہیں. یہ لوگ بولتے ویسے بولتے ہیں بندہ ڈر جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے. ہم 15-20 سال سے ادھر قبرستان میں رہ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، رات کو بھی ہم باہر نکل کے ان کو گھومتے ہیں، کوئی جین یا کوئی شے بھی نہیں ہے. ویسے لوگوں کا منہ پہ بولنے کے بعد جی کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں. کبھی ایسا ہو کہ کسی کی قبر کھوتے وقت آپ افسردہ ہوئے ہوں، آپ کو بہت افسوس ہوتا ہو؟ کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں. ویسے جو یہ لاوارث میت آتے ہیں ان کو دیکھ کے ہم خود ماؤں بہنیں بھائی والے ہیں بھائی، یہ ان کا ابھی ہم 2 آدمی 4 آدمی یہ جو لاوارث لے کے آتے ہیں ان کے ساتھ ہم خود کھدائی کرتے ہیں اور مٹی ڈالتے ہیں. ہم وہ دل سے ڈرتے ہیں، یار دیکھو یہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے. کتنی اچھے ماں باپ کے بیٹیاں بیٹے ادھر آ کے دفن ہوتے ہیں، لاوارث. تو یہ ہمیں دل میں دکھ ہوتا ہے، یا کسی ماں کا بیٹا ہوگا، کسی بہن کا بھائی ہوگا، کسی باپ کا بیٹا ہوگا. یہ اس بات سے ہم کرتے ہیں، یار دل میں، اپنے دل میں، کیوں اللہ تو ہے نا، تو یہ کرتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں. اچھا، آپ کو سب سے زیادہ دکھ ان میت کا ہوتا ہے جو لاوارث ہوں. ٹھیک. آپ کتنی ابھی تک لاوارث میت کتنی دفنا چکے ہیں؟ یہ تقریباً ہزاروں کے حساب سے. ہزاروں کے ساتھ؟ ہاں. روزانہ قبر کشائی کرتے ہیں تقریباً یہ 4-5 تھانے ہمیں جو دیتے ہیں یہ لاوارث میت، وہ آدمی لے کے آتا ہے ہمیں دیتا ہے، وہ ہمارے ساتھ خود دفنا کے چلے جائے. خود ہی جنازہ پڑھتے ہیں اور خود ہی اللہ تو اغفر والا دار ہے اس کا. ٹھیک. اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ یہاں جیسا کہ ہزاروں قبریں موجود ہیں، تو یہاں کوئی بادشاہ بھی ہوں گے، بہت امیر بھی ہوں گے، فقیر بھی ہوں گے، اس حوالے سے بتائیں. یہ بات تو ہے کہ بڑے بڑے پلازوں والے بڑے بڑے امیر، فقیر بھی، ایک گداگار فقیر جو اللہ کی دنیا کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ کی نظر میں وہ فقیر ہے. بھئی وہ اس بادشاہ سے بڑے بڑے بادشاہ بھی ہمارے پاس دفن ہوتے ہیں. تو فقیر جو ہے یہ اس کا رتبہ جو ہے ہی اوپر ہے. یہ اللہ پائندان کا گھرانہ ہے، تو کیا انہی کی نسبت سے ہم کھا رہے ہیں. تو کیا کہنا چاہتے ہیں دنیا کو جو دیکھنے والی ہے کہ یہاں تو بادشاہ بھی آتے ہیں اور یہاں فقیر بھی آتے ہیں، اور انہیں بادشاہ کی بھی قبر آپ کو ہوتے ہیں، فقیر بھی قبر آپ کو ہوتے ہیں. دنیا جو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہ یہ سب نے ادھر ہی آنا ہے، کوئی بادشاہ ہے کوئی فقیر ہے، سب نے ادھر ہی اسی مٹی میں مٹی ہو جلنا ہے. اسی مٹی میں ہم مٹی ہو جلنا ہے. یہ نہ سوچو کہ بادشاہ اور بڑے بڑے محلوں والے یہ بھی ہمارے پاس ادھر ہی آئیں گے، ہم بھی ادھر ہی ہوں گے اسی مٹی میں. ایک آدمی ایک بات سوچ لے کہ یار میں کس چیز کا بنا ہوں اور کس چیز میں جا رہا ہوں، بس یہی اللہ نے یہی نظام بنایا ہے. ابھی جو آپ مولانا طارق جمیل والی ایک بات کہہ رہے تھے وہ بھی بتائیے گا. وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بات مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری ہے. تو ہم کفن بھی کئی لاوارث کا کفن بھی بناتے ہیں تو اس میں جیب میں نہیں ہوتا ہے. بادشاہ ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کی کفن میں جیب نہیں ہوتا ہے. تو قبر ہم کھدائی کرتے ہیں تو اس کی قبر میں بھی الماری نہیں ہوتی ہے. ہم اپنے ساتھیوں کو بھی بولتے ہیں یہ دیکھو کتنے مال دولت دنیا والا تھا، اس کی قبر میں الماری کوئی نہیں ہے. یہ بھی جس طرح ہم لاوارث جا رہے ہیں یہ بھی اسی طرح جا رہے ہیں. وہ مال دولت جس کے لیے اس نے دنیا اپنی ساری دنیا میں مال دولت کمایا، کسی کا خیال نہیں رکھا، وہ مال دولت اس کی کوئی کام نہیں، کسی کام کے نہیں. اپنے مال اچھے ہوں گے تو وہ قبر میں کام آئیں گے. ٹھیک. ناظرین، میں ان سے بات کی، انہوں نے کچھ واقعات بتائے کہ ایک دفعہ قبر کشائی کے دوران مجھے خوشبو آئی
وہ کسی نیک ولی کی قبر ہوگی. کبھی ایسا ہوا کہ قبر کھدائی کے دوران نیچے سے ہڈیاں نکل آتی ہیں پتہ نہیں کون سے, اور جب وہ ہڈیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی کسی ماں کے بیٹے تھے, یہ بھی کسی بہن کے بھائی تھے, اور آخر انجام یہی ہو جانا ہے. تو ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہمارا بھی انجام یہی ہو جانا ہے. ہمیں اللہ سے معافی مانگ کے سیدھے رستے کی طرف آنا چاہیے, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. اچھا, یہ میں نے بھائی سے بات کی, یہ بھی یہاں موجود تھے. تو لاسٹ پہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے پیاروں کے پاس چکر ضرور لگایا کریں, جو یہاں تدفین جن کی ہو چکی ہے, جو یہاں دفن ہو چکے ہیں, ان کے پاس ضرور یہاں آیا کریں, ان کی مغفرت کے لیے دعا کیا کریں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے. اللہ حافظ.